کہتے ہیں کہ اگر نا انصافی نہ ہوتی تو لوگوں کو انصاف کا علم بھی نہ ہوتا۔ انگریزی کا ایک مشہور قول ہے، انصاف وہ تلوار ہے جس کی کوئی میان نہیں ہوتی۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں جسٹس مولوی مشتاق، جسٹس قیوم، جسٹس نسیم حسن شاہ، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس افتخار چودھری جیسے چیف جسٹس صاحبان اپنے محتسب رویے اور متنازع فیصلوں کی وجہ سے یاد کیے جاتے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا نام بھی اب ان جج صاحبان کی فہرست میں آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 28ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد کل یعنی 16 ستمبر کو جسٹس بندیال ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ان کی جگہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ ہوں گے۔ وہ 18 ستمبر کو چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالیں گے۔ جسٹس عمر عطا بندیال 2 فروری 2022 کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے اور 1 سال 7 ماہ 14 دن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے بحیثیت جج لاہور ہائی کورٹ سے شروعات کی۔ وہ 2004 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے۔ 16 جون 2014 کو جسٹس بندیال سپریم کورٹ کے جج بن گئے۔ 13 جون 2022 کو تحریک انصاف کی حکومت کی سفارش پر صدر مملکت عارف علوی نے جسٹس عمر عطا بندیال کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نامزد کر دیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال 2 فروری 2022 کو اپنے عہدے کا حلف لے کر سپریم کورٹ کے 28ویں سربراہ بن گئے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز میں سے بیشتر ججز اپنے مدت کے دوران اپنے ہی فیصلوں اور اقدامات کی وجہ سے تنقید کی زد میں رہے، لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر یہ مہربانی کچھ زیادہ ہی رہی۔ جسٹس بندیال کی ایک خوبی انہیں اپنے پیش رو جج صاحبان سے اس لحاظ سے منفرد بناتی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی اپنے ساتھی ججوں سے بھی نہیں بن پائی۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں انصاف، نظام عدل، انصاف کے عالمی اصولوں، ملکی آئین اور قوانین کے عین مطابق ہوتا ہے۔ ماتحت عدالت، عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ تک کسی بھی عدالت کا فیصلہ ملک کے آئین اور قوانین کی حد سے باہر نہیں جا سکتا۔ جسٹس بندیال کا دور عدلیہ کی تقسیم اور پی ٹی آئی کے لاڈ اٹھانے کا دور رہا اور انہوں نے اس احسان کا حق ادا کیا۔ ان کا سب سے حیران کن کارنامہ یہ تھا جب پنجاب میں عثمان بزدار کے بعد حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے تو معاملہ سپریم کورٹ میں آیا۔ جسٹس بندیال نے درخواست کو خود سنا اور حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کے انتخابات پر آئین کے آرٹیکل 63A کے فیصلے کے نتیجے میں وزارت اعلیٰ کی کرسی پرویز الہی کے پاس چلی گئی۔ جب تک وزیر اعلیٰ رہے تب تک انہیں عدالتی وزیر اعلیٰ کہا جاتا رہا۔ چیف جسٹس نے بہت سے ایسے اقدامات اور فیصلے کیے جن سے نہ صرف ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ گہری وابستگی کا تاثر اور گہرا ہوا بلکہ عدلیہ میں بھی واضح تقسیم سامنے آئی۔ کل عدلیہ کا ایک اور پرآشوب دور ختم ہونے جا رہا ہے۔ نئے چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ سے قوی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کو آئین اور قانون کے تحت چلائیں گے۔